أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا. غفلت اندر ساری عمر اساں گزار لئی غفلت اندر ساری عمر اساں گزار لئی سر تائیں گناہ لیا کہ اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا. چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں. آندے آندے ہوئی سانو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا. تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا. گن گن اللہ جی خطاواں دسیے کیڑیاں گن گن اللہ جی خطاواں دسیے کیڑیاں مچ گیا ساتھوں کیے انیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تصد پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. میں مشکور ہاں محترم حافظ عمیر ثانی صاحب دا جنہاں نے بڑے نال ملاقات دا شرف بخشیا ہے. دعا کرو اللہ پاک ساڈا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. 22واں روزہ اللہ دے فضل و رحمت نال اسی کمپلیٹ کیتا ہے اور 23ویں دی بنیاد رکھی ہے. تراویحاں پڑھیاں نے
آج دی تاک رات ہے، میری دلی دعا ہے اللہ پاک ساڈی یہ رات قبول فرما کے ساڈا ذریعہ نجات بنا دے۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر جو اسی اعمال کر رہے ہیں، سحر و افطار میں صدقات و خیرات، نماز تراوی، دسترخوان، جو کچھ اسی اعمال کر رہے ہیں، انہاں سارے اعمال دی قبولیت دے چند شرائط، چند اعمال میں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ پاک میں کتاب و سنت کے مطابق حق سچ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل بات قبولیت دی، اگر اللہ دے ہاں ساڈے اعمال قبول نہ ہوئے، پھر ساڈیاں یہ باتاں، ریاستاں، تھکاوٹاں رائے گاہ چلیاں جان گیاں۔ اس واسطے بڑا ضروری ہے کہ اسی اپنے اعمال کو پرکھیے، کیا ساڈے اعمال کتاب و سنت کے مطابق، وگرنہ حدیث پاک کے لفظ موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے آن گے جنہ دے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں، جویں ساڈی کیٹو پہاڑ ہے نا، ایویں عرب دے بڑے بڑے پہاڑ تہامہ پہاڑ۔ نبی علیہ السلام نے دی مثال دیتی، آپ فرماندے نے تہامہ پہاڑ دے برابر لوگ عمل لے کے آن گے، اللہ انہاں اعمال نو ہوا دے اندر اڑا دینا۔ وجہ وہ اعمال سنت کے مطابق نہیں ہو، یا ریاکاری شامل ہوئے گی، دکھلاوا ہوئے گا، یا ایک دوسری روایت کے مطابق حقوق اللہ دے نال حقوق العباد پامال کیتے ہوں۔ حقوق اللہ کے ادا کیتے ہیں لیکن حقوق العباد پامال کیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اینے ہوندے نیک اعمال نے، جنت نو جا رہا فیصلہ ہو گیا ہے، ادھروں کچھ دعویٰ دائر کروا دیں گے، اللہ سونیا اکل مالی ھذا، انہیں میرا مال کھادا سی، اللہ فرمان کے واپس بلاؤ، ایندیاں نیکیاں اس بندے کو دے دو۔ دوسرا بندہ کہے گا شاتم ھذا، انہیں میں نے گالی دیتی سی، اللہ فرمان کے ایندیاں نیکیاں انہوں دے دو۔ ایندیاں نیکیاں لے لے کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ نیکیاں دیاں ختم ہو جان گیاں۔ کچھ لوگ آئیے بھی کھڑے، فرشتے کہیں گے اللہ سونے اندیاں نیکیاں دے ختم ہو گیا نے، لیکن بندے ابھی یہ باقی نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان کے انہاں لوگاں دے گناہ ان دے سر تے پا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا ہے بندہ مخلص ہے کہ جڑا نیکیاں کر کر کے تھکیا ہوئے گا لیکن جہنم میں جا رہا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نیک اعمال کر کر کے تھکا ہوئے، برائیاں کر کے نہیں، نیکیاں کر کر کے تھکا ہوا ہے، لیکن اللہ فرمانا جہنم سے چھوڑ دیتے جائیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک کسی چھوٹے تو چھوٹا عمل کریے یا بڑے تو بڑا عمل، اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر سارے اعمال کو قبول فرما لے۔ چند ایک شرائط میں تھوڑے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالی کنہ لوگوں کے اعمال قبول فرما دے۔ سب تو پہلے نمبر پہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تیرا میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التوحید راس الطاعات، توحید تمام نیکیاں دی بنیاد اور جڑ ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، بنیاد درست نہیں، نیکیاں قابل قبول نہیں۔ موحد بندے دے اعمال قبول نے، مشرک بندے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، مشرک بندے ہوتے اللہ نے جنت حرام کر چھڑی، پکا پکا جہنمی۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک نو اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اس تو علاوہ اللہ جنوں جان کے معاف فرما دے. اور ایک جگہ تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونے محبوب جی لائن اشرکت لحبطن عملک. حضور میرے محبوب اگر تسی تواڈے اعمال اندر بھی شرک آ جائے میں تواڈے اعمال بھی ضائع کر دیا، تواڈا نام نبیوں دی لسٹ جو خارج ہو جائے گا. تنبیہ دے طور پہ اللہ تعالیٰ فرمایا. اس واسطے عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر عقیدہ درست نہیں عمل قابل قبول نہیں. مشرک بندے کا کوئی عمل قبول نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے روٹے کھڑے ہو جائیں. کشتی بنائی گئی ہے، سیلاب آ چکے ہے، اللہ پاک نے فرمایا مومن بٹھا لو، سارے جانوروں نے ایک جوڑا بٹھا لو. سامنے بیٹا اکھاں دے سامنے رڑن ڈیا ڈوبن ڈیا. اللہ سویا میرا بیٹا. اللہ فرماتے نہیں نہیں تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. یہ عمل صحیح نہیں دے، یہ عقیدہ درست نہیں. ہوں ایمان نال دسو کشتی کے اندر کتا بھی پایا ہوئے گا، بلا بھی پایا ہوئے گا، خنزیر بھی پایا ہوئے گا، کھوتا گھوڑا سارا کچھ پایا ہوئے گا. اتوں یہ پتا چلتا ہے کہ مشرک کتے نالوں بھی پیڑا ہے. ہر جانور کا جوڑا جوڑا بٹھایا ہے. پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے نہیں کچھ بٹھا سکتا. عقیدہ درست نہیں. تمام انبیاء کرام نے علیہم السلام اجمعین اپنی اپنی قوم اور امتوں کو جڑی دعوت دیتی ہے وہ توحید خالص ہے. توحید ہے. اس واسطے عقیدہ درست کر لیجئے، خالص کر لیجئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ. میرے دوست نے، میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نصیحت اور وصیت فرمائی اللہ تعالیٰ شرک نہیں کرنا. تیرا قیمہ کر دیتا جائے، تیریاں بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے جائیں، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا جائے جسم کا، تینوں پھانسی پہ چڑھا دیتا جائے. شرک نہیں کرنا، فرض نماز نہیں چھڑنی. سونے نبی نے وصیت فرمائی. دعا کرو اللہ سانو ایک وصیت منن کی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے عقیدہ توحید اگر ساڈا ہوئے گا پھر ساڈے عمل قبول نہیں، مگر نہ مشرک بندے دیاں 40 حجاں بھی قبول نہیں. مشرک بندے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا تے کھڑے ہو کے جو پہلی دعوت پیش کی تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کامیابی اور عرب و عجم کی بادشاہت او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے. اللہ سانو شرک کی لعنت اور بیماری کو محفوظ فرمائے. حدیث قدسی انہوں کہا جاتا ہے جڑی حدیثاں جو ٹاپ دی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ دے الفاظ اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو آسمان دے کنارے جنیاں نیکیاں لے کے آ جائیں، آسمان دے کنارے جنیاں نیکیاں اور ان دے اندر شرک دی آمیزش اور ملاوٹ اگر ہوئی میں تیرے ساری نیکیاں برباد کر دیں. اور اگر آسمان دے کنارے جنہیں گناہ ہوں غلطیاں ہو گئی نے لیکن اللہ دے نال شریک نہیں کسی نے ٹھہرایا، عقیدہ مضبوط رکھیا ہے، ایک اللہ دے در تے سانو جھکایا ہے، شرک نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے جے میری رحمت کا ایک قطرہ مل گیا نا میں تیری زندگی سے سارے گناہ معاف فرما دے کیونکہ شرک نہیں کیتا. اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اللہ جتنے لیٹے نے تیرے ولی تیرے درویش اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نظر فرما. بڑی جھٹکی جی مثال دے کہتے خاوند بیوی دے سارے نخرے برداشت کرتا ہے
نمک مرچ لون مرچ ود کٹ ہو جائے، روٹی کا پیچھا ہو جائے برداشت کر جاتا ہے، 100 اور بھی نفرے برداشت کر جاتا ہے، لیکن خاوند اپنی بیوی نال دوسرا خاوند برداشت نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے تیرے میرے کتنے گناہ نے جنہیں اللہ نے پردے پائے ہوئے نے، اللہ برداشت کر جائے، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ دے نال کسی اور نو رب بنا دینا، اللہ دی صفات کسی اور نو دے دینا، اللہ دے اختیارات کسی اور نو دے دینا، اللہ دے ذات اندر کسی اور نو شریک کر دینا، یہ اللہ نو برداشت نہیں۔ کہ مولانا ایک اور بڑی پیاری بات فرمانے والے صاحب فرمانے کو بی بی نا مرغی کو پڑیا ککڑی کو تو مارن نہیں، تے بابا جی کولوں لگے کہن لگے اماں جی بے زبان نو مار رہی، تے اماں پتہ کی کہندی ہے، کہندی دانے ساڈے گھروں کھاندی ہے آنڈے گواڈیاں گھر جا کے دیندی ہے۔ یہ گل بہت بڑی، اسی انسان ہو کے 4 دانے پا دیے، آٹا کھلا دئیے، آنڈے کسی اور کے گھر جا کے دے تے سانو برداشت نہیں، اسی کھائیے اللہ دا سجدے کسی اور نو کریے، اللہ نو بھی قبول نہیں۔ عقیدہ توحید اپنائیے۔ کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لو ایک دفعہ ذرا سستی اتر جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے انبیاء کرام کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، سونے پیغمبر دی ہے وہ دعوت۔ اور اس کلمے دے حرف نے 4 میاں نالے 4 نبی دے یار میاں، اس کلمے دے حرف نے 4 میاں نالے 4 نبی دے یار میاں، جنہ دتی گبرنو ہار میاں، پڑھو لا الہ، پڑھ لو جنہوں آندھا نہیں تے پہلے بیٹھے انہوں نے لائی پڑھی جاؤ، پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے بول پیارے نے، اس کلمے ڈبے تارے نے، سانو دسیا نبی سہارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ توحید اپنا لیجئے، شرک کو بچ جائیے، اعمال دی قبولیت دی سب تو پہلی شرط ہے عقیدہ خالص کیجئے۔ دوسرے نمبر پہ اپنا عمل مدینے والے محبوب دی سنت کے مطابق کیجئے۔ ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ دو ہی چیزاں نے جو سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دے کے گئے سن، خطبہ حاجت الوداع کے موقع تے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ دا قرآن، دوسرا مدینے والے سونے محبوب دا فرمان۔ آپ کی سنت، آپ کی حدیث پاک ان کے مطابق عمل کیجئے۔ جس عمل ہوتے مدینے والے دی سٹیمپ اور مور اور ٹھپا نہیں لگا، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اسی لیٹر لکھنے نہ خط لکھنے، خط جدا ہوتا ہی پورا لفافہ بنا کے بندہ لیٹر باکس جا کے چھوڑ دے، نہ اسے سٹیمپ لگی، نہ حکومتی مور لگی، نہ حکومتی ٹکٹ لگی، دسو وہ خط منزل مقصود تے پہنچ جائے؟ نہیں، رتی دی ٹوکری چ جائے گا۔ بھی اگر تو تراویاں پڑھے، نمازاں پڑھے، لیکن سنت پیغمبر کی سنت کے مطابق تیری نماز نہیں، تیرے سارے عمل بھی رتی دی ٹوکری چ جائیں۔ عمل سنت کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، انہوں دس دیجئے، اگر تسی اللہ دے قریب ہونا چاہندے ہو، اگر تسی جاندے ہو اللہ تو انہوں پیار کرن لگ پہ، تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ، پھر کام کی کرنا ہے؟ میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری سنت پہ عمل کرو، اللہ تواڈے نال پیار بھی کرنگے، اللہ تواڈی زندگی دے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ عمل سنت دے مطابق ہوئے گا تے قبول ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ، آپ فرماتے میری ساری دی ساری امت جنت میں جائے گی، مگر جڑا جنت میں جان تو انکار کر دے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں سونے محبوب جی جنت واسطے تے لڑ رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جنت واسطے تے روزے پہ رکھنے ہیں، تراویحاں پڑھنے ہیں، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے ہیں، نیکیاں پہ کرنے ہیں،
جنت میں جان تو کیڑا انکار کر دے گا؟ آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری سنت تے عمل کرے گا جنت میں جائے گا، جڑا بندہ میری سنت کی مخالفت کرے گا جنت میں جان تو انکار کرے گا۔ جڑا سنت کی مخالفت کرتا ہے جنت میں جان تو انکار کرتا ہے۔ اور میں اتنے اگر یہ گل کراں اے داڑھی مبارک نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی دا ایک ہی وال وہ بھی سنبھال کے رکھدا سی، اللہ سونا تیرے نبی دی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام دی سنت اسی اگر سینے نہیں سجانے چہرے تے نہیں سجانے مسلسل اسی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی، اس تو بڑی سان دلیل کرنی چاہیے۔ اگر میں ایک منٹ میں 2.5 لاکھ دلیلاں دے دوں کیوں جی؟ جنہاں نے مننا ہے انہوں نے ایک دلیل مان لینی ہے، جنہاں نہیں مننا انہوں نے پورا قرآن سنا دیں۔ انہاں کہنا نہیں جی چونکہ چنانچہ ساڈا امام ساڈے فلاں مفتی صاحب ساڈے مفتی صاحب میرے دسو 1.25 لاکھ نبیاں دی داڑھی ہے سی 1.5 لاکھ صحابہ دی داڑھی ہے سی 2.5 لاکھ بن گیا، اس تو رک دلیل کی دے گی؟ دعا کرو اللہ سانو سونے پیغمبر دی سنت چہرے تے سجان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق عمل کیجئے، عمل اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا۔ اگر سنت دے مطابق عمل نہیں اللہ دے ہاں ٹیڑی مول نہیں جے پہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے سنت دی مخالفت کی تھی بدعات تے عمل کیتا، آپ فرماتے ہیں لا یقبل اللہ علیہ صاحب البدعات صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا زکات۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے بدعت تے عمل کیتا سنت دی مخالفت کی تھی اس بندے دا روزہ بھی قبول نہیں، اس بندے دیاں نمازاں بھی قبول نہیں، حج عمرہ بھی قبول نہیں، اودیاں زکاتاں بھی قبول نہیں، اودی نفلی عبادت بھی قبول نہیں، اودی فرضی عبادت بھی قبول نہیں۔ اسلام جو انج خارج ہو جاتا ہے جی میں آٹے وچ وال دی ضرورت کوئی نہیں، آٹے وچ وال کٹ کے گندی نالی چ سٹ دتا جاندا ہے، میں بدعتی آدمی نوں اسلام دی کوئی ضرورت نہیں۔ جڑا بدعات تے عمل کردا ہے اوندا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب البدعات، اللہ نے بدعتی آدمی کی توبہ بھی قبول کو نہیں کی۔ کیوں بھلا؟ زانی نو پتا میں غلط کام کرن دیا ایک نہ ایک دن ضرور توبہ کریں گا۔ شرابی نو پتا ہے میں غلط کاریاں کرن دیا، چور نو پتا ہے میں غلط کرن دیا، ایک نہ ایک دن توبہ دی توفیق اللہ دے دیں گے۔ کہ جڑا بندہ بدعت تے عمل کردا ہے وہ گناہ سمجھ کے نہیں، وہ تو نیکی سمجھ کے عمل کرن دیا، انہیں توبہ کرنی کوئی نہیں۔ پہلے بدعت چھڈے پھر توبہ کرے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئے گی، سنت نو سینے سجائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ سونے پیغمبر علیہ السلام دا دل سے پیار ہوئے، سونے پیغمبر علیہ السلام دی سنت مطابق عمل ہوئے، پھر عمل قابل قبول ہوئے گا۔ میرا عقیدہ کیے آئیے جڑا میں تھوڑے سامنے اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہنا، اور جے کر کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا، جے کر کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، جے کر کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا۔ مشرق مغرب شمال جنوب تے جگ سارا، مشرق مغرب شمال جنوب تے جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، جے کر کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا۔ امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی ہو بدار مدینے
مدینے والے دا جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا انہاں دا دل نہیں لگدا پھر کدرے بھی انہاں دا دل نہیں لگدا پھر کدرے بھی تکیا جنہاں نے گھر بار مدینے والے دا جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل کرے گا پھر عمل اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا عقیدہ توحید اپنائیے شرک کو بچ جائیے عمل سنت دے مطابق کیجئے بدعت کو بچ جائیے پھر میرے عمل قبول ہوں گے تیسرے نمبر تے جو عمل کر رہے ہیں اللہ کو ڈر کے عمل کیجئے دل اندر تقوی خوف خدا پیدا کیجئے تمام عبادات کا بنیادی مقصد نچوڑ اور خلاصہ وہ تقوی ہے روزے کا بھی یہی مقصد لعلکم تتقون تے جے ساڈے دل اندر تقوی ہی پیدا نہیں ہویا اللہ دا خوف تے ڈر ہی پیدا نہیں ہویا مولانا عبدالغفار مدنی صاحب فرماندے نے 60-70 سال ہو گئے نا روزے رکھ جانو تے یہ بندے دی زبان ہی نہ صحیح ہوئے میں کئی روزے رکھ کے بھی کہن دے اندر مینوں نہ ہاتھ لائی میں پے یا نہ اسی بڑے کتے ہو گئے ہیں یعنی اپنا تعارف ہے انداز میں کئی قرآن روزہ رکھ کے بھی تے جے روزہ ساڈے دل چ خوف خدا نہ پیدا کرے تقوی نہ پیدا ہوئے تمام عبادات کا بنیادی مقصد تقوی ہے خالی یہ نہیں کہ 24 سال نماز پڑھو اللہ بڑا غفور رحیم روزے رکھو جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے ہاں اللہ واقعی غفور رحیم ہے پر ون سائیڈڈ نہیں تصویر سے دو رخ ہوتے ہیں دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ غفور رحیم ہے کہ اللہ دے عذاب بھی بڑے سخت نبی عبادی انی انا الغفور رحیم وان عذابی والعذاب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سوچ اور عقیدہ رکھو اللہ دے عذاباں کو ڈرو بھی دل اندر تقوی بھی پیدا کرو اللہ دی رحمت یقین بھی رکھو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن مینوں اللہ دی رحمت یقین ہے اگر اللہ اے فرما دیں کہ کوئی بندہ جنت نہیں جائے گا ایک کو بندہ جنت جائے گا آپ فرما دیں مینوں اللہ دی رحمت یقین ہو میں ہی ہوا تو مینوں اللہ دے عذاباں کو ڈر ہے اگر اللہ فرمان ساری دنیا جہنم سے جائے گی ایک بندہ نہیں جائے گا فرما دیں میں ہی ہوں گا اگر اللہ فرمان ساری دنیا جنت سے جائے گی ایک بندہ جنت سے نہیں جائے گا مینوں ڈر لگدا کہ ایک میں ہی نہ ہوں اللہ دی رحمت یقین بھی ہونا چاہیے اور اللہ دے عذاباں کو ڈرنا بھی چاہیے جدوں دل اندر تقوی پیدا ہو جائے گا خوف خدا پیدا ہو جائے گا پھر بندہ کسی دا حق نہیں مارے گا یہ تقوی پیدا ہو جائے بندہ کسی دے دکان مکان پلاٹ تے قبضہ نہیں کرے گا ایتھے رمضان دے روزے بھی رکھے نے اور تو ٹوٹیاں تو لب جائے نا کڑی وہ بھی بوجھ پا رہے ہیں ایتھے آ کے نماز ہے یا اللہ مینوں معاف فرما یا اللہ مینوں معاف کڑی واپس کرے گا تو پھر معافی ملنی ہے نہیں نا معافی ملنی جندا حق کھادا ہے حق واپس کرو تقوی یہ ہوئی اللہ کو ڈر کے گناہ چھوڑ دینا اللہ کو ڈر کے نیکی کرنا ان کا نام تقوی ہے اور جدو تقوی اختیار کر لے گا پھر اللہ دے ہاں مل بھی پہ جائے گا اللہ فرمان نے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ فرماتے ہیں منظر کی بنے ہے ایک پاس جہنمی اللہ دی طرف پیش کیتے جا رہے ہیں اللہ دی عدالت لگی ہے جہنمی دوڑے آ رہے ہیں اے بد کردار بد عمل دوڑے آ رہے ہیں اللہ دی عدالت سے آ رہے ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہ دی لتاں تاں ہوں گی سے تھاں ہوئے گا اللہ دی عدالت سے دوڑ دے آ رہے ہیں اے کون لوگ نے جنہیں اللہ رسول دی مخالفت کر دے سن شریعت دی خلاف ورزی کر دے سن صحابہ عرض کر دے سونیا سر دے بل کیویں چلن گے آپ فرماتے ہیں جڑا اللہ پیراں تے چلا سکدا ہے سر دے بل بھی چلا سکدا ہے اللہ دی عدالت سے دوڑ دے آ رہے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے
جنہاں دیاں شکلاں کدو قیامت جسامت چیونٹیاں جیسی ہو جائے گی. یہ کون نے یہ دنیا تے تکبر کر دے سن آکڑ خان پنے خان بن دے سن. انہاں دے کدو قیامت جسامت چیونٹیاں جیسی بن گئی ہے. لوگ انہاں مسل مسل کے مد کے اگے جا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے اللہ دی عدالت چ پیش کیتے جان گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں اللہ دی عدالت چ آن گے اللہ فرمان گے اے فرشتیاں نے تواڈے اعمال لکھے نے, اے تواڈے رجسٹر تے اعمال نامے نے. اللہ دی عدالت چ کھڑے ہوئے ویر جان گے مکر جان گے, کہن گے اللہ سونیا فرشتیاں دے لکھے ہوئے عمل اسی نہیں مندے. اللہ انہاں دے منہ تے ٹھپے لا دیں گے. اللہ دی عدالت چ کھڑے انکار کر رہے نے, اللہ انہاں دے منہ تے ٹھپے لا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ انہاں دے منہ بند کر دیں گے, انہاں دے ہاتھ انہاں دے خلاف گواہیاں دیں گے, انہاں دے پیر انہاں دے خلاف گواہیاں دیں گے. یہ اللہ دی عدالت کھڑے مکرن گئے. اللہ دی عدالت لگی ہے, کوئی دم خم نہیں مارے گا. دعا کرو اللہ سنو نیک صالحین انبیاء شہداء دا ساتھ نصیب فرما دے. دوسری طرف قرآن نے نقشہ کھینچا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. اللہ فرماندے نے جنتی شہزادے جنتی نوابزادے آ رہے ہیں, انہاں دے دلاں وچ تقوی سی, خوف خدا سی, اے متقی لوگ آ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے مینوں اینے پیارے لگدے ہون گے میں فرشتے صفاں بن کے کھڑا کر دیاں گا. فرشتے صفاں بن کے کھڑے نے, فرشتے نا شہزادیاں نوں سلام پیش کر رہے ہون گے. اللہ فرماندے نے وسلام قولا من رب الرحیم. اے متقی لوگ فرشتے تے سلام کرن گے, میں رب آپ ہی انہاں نوں سلام کہہ رہا ہوں. دعا کرو اللہ سبحانہ نیک لوگوں کی شامل فرما لے. جدو متقی بن جائے گا تقوی اختیار کرے گا, یہ تیرا میرا روزہ تیرے میرے دل سے تقوی پیدا فرما دے, قیامت والے دن مول پہ جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ کو ڈر کے رو پیندا ہے, ایندی اکھاں اندروں مکھی دے پر جنا مچھر دے سر جنا قطرہ آنسو نکل آندا ہے. اتوں آواز آندی میرے بندے میں تیری تے جہنم دی اگ حرام فرما دتی ہے. تیرے دل چ تقوی ہے, خوف خدا ہے, انج تقوی اختیار کر, انج اللہ کو توبہ تے معافیاں مانگ رو رو کے جویں کفل نامی بندے نے معافیاں منگیاں نے. سونے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بی بی آن والی آ جاندی ہے دے کول, آ کے کہندی ہے کفل میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہیں, آٹا دے دے دانے دے دے. یہ کہندا نہیں بی بی میں گناہ کراں گا. یہ اپنے بچیاں دے بھوک تے پیاس دی خاطر گناہ واسطے تیار ہو گئی. دعا کرو اللہ سب کسی دا محتاج نہ کرے. اللہ ساڈیاں عزتاں دی حفاظت فرما لے. لوگ ذلیل کر دیندے نے, عزتاں لٹ لیندے نے دنیا دے مال دی خاطر. اللہ سونے سانو اپنے در دا محتاج بنا کے رکھی, سانو دنیا دا محتاج نہ بنائی. لوگ تے عزتاں لٹ لیندے, اے بند کمرے چ پہنچے نے تے اے رون ڈئی ہے انج بھی کمب دی جویں کمبڑی دا بخار چڑھیا ہے, اینوں تریڑیاں چھٹیاں نے پسینے آ رہے ہیں. تے کبل کہندا نہیں بی بی سانو تے کوئی دیکھ نہیں رہا. نہیں بی بی تو کیوں پئی رونی ہے؟ انہیں جڑا جواب دیتا اندے دل تے نقش ہو گیا. کہندی ہے وے کبل میں جدوں دی جوانی سنبھالی ہے میں داغ نہیں لگن دیتا. اج اگر تے نال منہ کالا کر لیا کل قیامت دن اللہ دی عدالت کی جواب دیاں گی. اینوں کو مفتی نہیں پیا واز کردا, کوئی واعظ واز نہیں پیا کردا, کوئی شیخ الحدیث تے خطیب تے علامہ واز نہیں پیا کردا. ایک بی بی پی واز کردی ہے. اللہ ساڈیاں بیبییاں نوں ایسا ایمان نصیب فرما دے. اللہ ساڈیاں بیبییاں نوں ایسا ایمان نصیب فرما دے. اے بی بی ایمان والی ہے, تقوی حیا والی ہے. اے کہندی ہے کہ کفل اللہ کو ڈر جا, میں اپنے جسم تے داغ نہیں لگن دیتا. اگر اج داغ لا لیا قیامت دن اللہ دی عدالت کی جواب دیاں گی. اے دل تے چوٹ لگی, کہندا نہیں بی بی جو لینا ہی لے جا چلی جا. اے باہر نکلی تے کنڈا لا کے سٹے جا پیندا ہے. اللہ سونیا نے گناہ کیتا کوئی نہیں, ڈری جا رہی ہے. میں گناہ چھڈیا کوئی نہیں, میرا دل پتھر ہو گیا ہے. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے. اللہ نے دی ادا پسند آ گئی ہے. کوئی سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار
سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ سانو بھی ایسے سجدے نصیب فرما دے۔ اے سجدے پیات روئی جا رہے ہیں، معافیاں منگی جا رہے ہیں، اللہ نے دی ادا پسند آ گئی، اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا۔ اللہ فرماتا نے فرمایا فلاں بستی دے اندر کفر نامی بندہ پرانا میرا دشمن تے پاپی سی، اج میرا دوست بن گیا ہے، روح قبض کر کے لے آؤ۔ نالے پنڈ والوں کو پتہ ہے گناہ گار ہے، لیکن ان دے دروازے تے لکھ دیو ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل نو معاف کر دیتا ہے، جنت الاٹ کر دیتا ہے۔ دل اندر تقوی تے خوف خدا پیدا ہو جائے، پھر ایک سجدہ زمین تے کرے، اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اے ٹوپی تو ہونی ہے، جگ پانی دا لگ جاندا ہے، رومال دھونا جگ پانی دا لگ جاندا ہے، کپڑے دھونے ٹپ پانی دا لگ جاندا ہے، اتوں آواز آندی میرے بندے مینوں انہاں پانیاں دی ضرورت نہیں، تو ایک قطرہ آنسو آنکھ دے اندروں میرے ڈر دی وجہ تو بہا دے، تیری زندگی دے 70 سالہ گناہ میں رب دھو کے بہا دیا۔ کدی آتے صحیح اللہ دے سامنے آ کے منتا کر، ہاڑے واسطے پا ترلے لے متھا کسات اللہ کو رو کے معافیاں مانگ، اللہ دے سامنے آ کے رو رو کے عرضہ کر، اللہ کو معافیاں مانگ، اللہ تے آپ آوازاں مار دینے، اللہ تے آپ دی رات دا ٹائم ہوندا آوازاں لگا دینے۔ میں جڑے بات عرض کر رہا ہوں عقیدہ توحید اپنائیے، شرک کو بچ جائیے، عمل سنت دے مطابق کیجئے تے بدعات کو بچ جائیے، دل اندر تقوی خوف خدا پیدا کیجئے۔ چوتھے نمبر تے دعاواں کیجئے، جو اسی عمل کر رہے ہیں اس اعمال دی قبولیت واسطے اللہ کو دعا بھی، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا ہے عبادت۔ لا یرد القضاء الا الدعاء، اللہ دے لکھ اندر کوئی چیز میک نہیں مار سکتی، اللہ دی تقدیر نو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیریاں دل لگا کے اللہ کو دعاواں کیتیاں گئی، اللہ تقدیر بھی بدل دیندے ہیں، اللہ دی تقدیر اللہ بدل دیندے نے، یہ دعاواں دل لگا کے کیتیاں ہون کہ عمل دی قبولیت واسطے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھنا دو نبی نے جلیل القدر نبی نے، ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، دوسرے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے، ایک خلیل اللہ کی سب دوسرا ذبیح اللہ، بڑار کی رہنے بیت اللہ، اتنا بڑا عمل نبیان دے عمال تے قبول ہی قبول نے، اللہ دی وحی اور اجازت نال کام کر دیں، لیکن پھر بھی بنان تو بعد ہاتھ چو کے دعا کرن نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سونیا ساڈا عمل قبول کر لیں، سانو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سونیا ماہ رمضان اندر جو اسی عمال کر رہے ہیں اللہ سونیا ساڈے ٹوٹے پھوٹے عمال اپنی بارگاہ سے قبول فرما، دعاواں کرنیاں چاہیے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 واری دعا مانگدا ہے اللہم انی اسالک الجنت الفردوس، اللہ سونیا مینوں اعلی جنت دے دے، مینوں جنت الفردوس دے دے، 3 مرتبہ مانگدا ہے جنت آپ بول کے کہندی ہے، اللہ سونیا کنے ذوق تے شوق نال پیا مانگدا ہے، میں جنت نو دی قسمت اندر ہی لکھ دے، تے جے 3 واری دعا مانگے اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں جہنم کو بچا لے، یا اللہ میں جہنم دی آگ کو بچا لے، تے جہنم آپ کہندی ہے اللہ سونے میرے کو ڈردا بچدا پیا ہے، میرے کو دور تے آزاد کر دے۔ دعاواں کرنیاں چاہیے نے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت دا نچوڑ ہے، دعا عبادت دا مقصد دعا ہے عبادت، اللہ کو دعاواں کرنیاں چاہیے، اللہ تے آپ آوازاں پہ مار دے نے، حل من مستغفرن حل من سائلن فاوتی ہے کوئی میرے کو سوال کرنے والا میں ان دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کر دیاں، دعاواں پوریاں کر دیاں، ہے کوئی معافیاں منگن والا میں انہوں معافیاں دے دیاں، ہے کوئی بیمار میرے کو آ کے شفاواں منگے میں شفاواں دے دیاں، اللہ تے آپ آوازاں مار دینے۔ اللہ دا قرآن کہتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ آپ پہ حکم دے دینے پہلے امر، اللہ آپ کہیں دینے میرے کو منگو، ایتھے دنیا کو کسے کو 1 واری چلے جاؤ 2 واری چلے جاؤ، تیسری واری اگر جواب دے گا کہے گا تو روز دا تماشا پڑھ لیا ہے، پر اللہ فرمان دینے جی میرے در تے نہیں آئے گا میں ناراض ہوں گا، جی میرے کو روز منگے گا میں رب تیرے تے راضی ہو جاواں گا، اللہ تے آپ آوازاں پہ مار دینے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ
اللہ فرماتے ہیں سونے اعلان کر دو یا عبادی ہے میرے بندو. کتنا پیارا اللہ کا انداز ہے. اے میرے بندو جنہاں نے ظلم کیتا اپنی جاناں تے, جنہاں نے گناہ کیتے نے, جنہاں نے پاپ کیتے نے, جنہاں نے غلطیاں کیتیاں نے, اپنی جاناں تے ظلم کیتا. یا عبادی میرے بندو ایتھے ماں ہے سکی ماں ہے, جے تو بول پویں تے ماں غصے چان کے کہیں تو میرا ہے ہی نہیں. جے باپ کو تو جواب دے دے تے باپ کہے تو میرا ہے ہی نہیں غصے چان کے. پر اللہ فرماتے نے گناہ کرنے والے ہو یا عبادی بندے تے میرے ہی ہونا. کتنا پیارا انداز. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اپنی جاناں تے زیادتی کرنے والو گناہ ہو گئے نے تواڈے کولوں, میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے. میرے در تے آ کے سر جھکا دیو, میرے کول معافیاں منگو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ فرماتے نے میں سارے زندگی دے گناہ ہی معاف فرما دیاں. اللہ کو لا کے مانگتے صحیح, اللہ تے آپ پہ حکم دے دینے, آپ وعدہ پہ مار دینے. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوئے غیران دے کیوں جانا ہے, پڑھ لا الہ الا اللہ. آج خالی ہاتھیاں میں چولی پر دیواں, مال اولاد تے زر دیواں, تیری کھوٹی قسمت کری کر دیواں, پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ تے آپ فرما رہے نے مینوں ملن لگدا کرایا نہیں, ادھر ادھر در تے جائے گا کرایا لگے گا, پر ایتھے در تے آنا وضو کر دے جُتی اتار مصلے تے کھڑا ہو جا, کنا کو کرایا لگا ہے. اپنے دل دے حال اللہ دے سامنے رکھ, اللہ تیریاں التجامات دعاواں پوریاں فرما دیں گے. اللہ فرماندے نے مینوں ملن نہیں لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, نالے کوئی چوکیدار بھی بٹھایا نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ. آئیے اللہ کو منگیے, اللہ دے آپ اعلان پہ مواد پہ دین دے, اعلان کر دے میرے کو منگو عمل دی قبولیت واسطے. ایک بھی شرط ہے, اللہ دے سامنے دعاواں کیجئے, اللہ سونے ساڑے عمل قبول فرما لے. عقیدہ توحید اپنا یہ شرک کو بچ جائیے, عمل سنت کے مطابق کیجئے, بدعت کو بچ جائیے, تقوی اختیار کیجئے, للہیت خوف خدا پیدا کیجئے, اور اللہ کو دعاواں کیجئے. اور پنجواں اور آخری عمل اللہ دے ہاں عمل جڑا قبول ہونا ہے, دل اندر دوسرے واسطے ہمدرد اور خیر خواہی دے جذبات پیدا کیجئے. ماہ رمضان شہر مواسات کیا گیا ہے, ہمدردی دا مہینہ, خیر خواہی دا مہینہ, پیار دا مہینہ, لوگاں دے نال خیر خواہی کرن دا مہینہ. خیر الناس من ينفع الناس, نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں جو چنگا ہوئے جڑا لوگاں نو نفع دے. کتنے واقعات حدیث پاک اندر موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بی بی نے بلی نو بن کے بھکھیا مار دیتا, اللہ پاک نے اندے اس عمل دی وجہ تو ناراض ہو کے انہوں جہنم اندر چھوڑ دیتا. جے تو جانوراں نال بھی خیر خواہی نہیں کرے گا, ہمدردی نہیں کرے گا, تے جہنم چ جا پائے گا. تے جے انساناں نال بندہ خیر خواہی کرے, حدیث دی الفاظ نے ایک بی بی نے کتے نال خیر خواہی کیتی ہے, انہوں پانی پلا دیتا ہے, حالانکہ حدیث سے لفظ موجود نے, اپنا انہیں دوپٹہ اتاریا, موزہ اتاریا, انہیں بن کے پانی دے وچوں پانی کڈ کے کنویں دے وچوں کتے دے سامنے رکھیا. علماء تے بڑی وضاحت فرماندے نے, اوندا جسم بھی ناپاک, بنی اسرائیل دی گلوکارہ سی, فحاشا عورت لفظ موجود نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے اس کتے دے بچے نو پانی پلایا, اللہ نو اوندا یہ عمل انہاں قبول ہویا, اللہ نے جنت عطا فرمائی. اوندا جسم ناپاک, اوندے کپڑے ناپاک, اوندے جوتے ناپاک, اوندا عمل اعمال سارے غلط نے, لیکن ہمدردی کرن دئیے, اے عمل اوندا درست ہے, اللہ دی رضا واسطے ایک جانور اور کتے دے نال ہمدردی کرن دئیے, اللہ نے اوندا عمل اینا پسند آیا ہے, اللہ نے انہوں جنت عطا فرمائی. جے میں آج رمضان دے روزے رکھاں, سحریاں افطاریاں آپ کیتی جا رہے ہیں, لیکن ہمسایاں نوں نہیں پوچھیا, رشتہ داراں نوں غریب نوں نہیں پوچھیا, یتیماں دا حال چال نہیں پوچھیا, بیواواں دا خیال نہیں رکھیا. اور میرے محترم بھائیو یاد رکھنا
پھر تیرے میرے روزے اندر شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے روزے اللہ دے ہاں کتے مقبول ہی نہ ہو، اللہ ریجیکٹ ہی نہ کر دیں۔ اگر اسی چاہنے ہیں ساڑھے اعمال قبول ہوں، پھر دل اندر ہمدردی خیر خائی دے جذبات پیدا کی۔ اور سب تو بڑا ہمدردی اس وقت اس دور دے اندر فلسطینی مظلوم مسلمانوں دے نال ہمدردی کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت اور فضل نال انہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور معاہدہ ہو گیا جنگ بندی دا، لیکن اسرائیل یہودی بدماش کل بھی معاہدے میں توڑے، سونے نبی علیہ السلام معاہدے کر کے آج بھی انہیں معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ پچھلے ہفتے انہیں دوبارہ معاہدہ توڑ کے دوبارہ بم برسائے اور 500 کو زیادہ چھوٹے چھوٹے معصوم پھول اور کلیاں اور بچیاں کو ذبح کر دیتا ہے، بارود برسا کے انہوں نے شہید کر دیتا ہے۔ اگر میں اپنے علاقے کے اندر ہمدردی اور خیر خائی کر رہے ہیں، جڑے 7 سمندر پار مسلمان نے وہ بھی مسلمان نے، ساڑھے دلہ کے اندر انہوں نے واسطے بھی خیر خائی دے جذبات ہونے چاہیے۔ میرے اور تھوڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں مسلمانہ دے نال ہمدردی خیر خائی دا حکم دیتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس ہوئی ہے، لوگوں میں جو اچھا بہتر ہوئے، جنہاں لوگوں نے نفع پہنچائے، دل دے اندر نرمی پیدا ہو جائے، خیر خائی دے جذبات پیدا ہو جان، ہمدردی پیدا کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں بھی اعلان کیتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمدردیاں کیتیاں نے، کہ حی علی الصلاۃ دی آواز لگی ہے، لوگ مسجدیں آ کے جمع ہو گئے نے، کہ حی علی الجہاد دی آواز لگی ہے، میداناں سے جمع ہو گئے نے، جن پاک سبیل اللہ دی سد ماری ہے۔ سونے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، صحابہ اکرام نے مار لیا کے تے سونے پیغمبر دے قدماں چ ڈھیر کر دیتا ہے۔ وہ دے سبے نام آتا انہوں نے پڑھیا، سونے پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک صادت آواز تے صدا تے ادا تے صحابہ اکرام نے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس رمضان دے اندر ہی غزوہ بدر لڑیا ہے، اس رمضان دے اندر ہی مکہ فتح کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بدر دے اندر محبت اور معاذ اللہ دے رسول دے نال کھڑے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، اسے بدر دے اندر ہی سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ، ام حارثہ دا کوئی بیٹا ہے سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کڑیل جوان نے، رستے اندر جا رہے ہیں، یہ میدان بدر چ نہیں پہنچے، کڑیل جوان نے، اچانک تیر آیا ہے، حلق لگا شہید ہو گئے۔ ماں آئی بیٹھی اللہ دے رسول علیہ السلام دے کول، سونے محبوب جی یہ تے کافراں نال جا کے لڑیا ہی نہیں، یہ تے میدان بدر چ پہنچیا ہی نہیں، کوئی کافر ماریا ہی نہیں، یہ رستے چ تیر آیا تے شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دے رسول جی اگر عام موت فوت ہو گیا ہے مینوں دس دیو، میں رو کے دل دا غم ہولا کر لوں۔ ماں سی نا، سینے اندر دل سی کلیجا سی، جمع پونجی کو بیٹا ہی سی، آسرا تے سہارا، وہ بھی سونے محبوب دے نال بھیج دیتا۔ سونے محبوب جی اگر عام موت چلا گیا ہے میں رو کے دل دا غم ہولا کر لاں، تے جے اللہ نے میرے بیٹے دی مقبولیت شہادت والی موت میرے بیٹے نوں اللہ نے نصیب فرمائی ہے، پھر مینوں دسو میں شکرانے دے نفل ادا کر لواں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ام حارثہ پریشان نہ ہو، ان فی الجنت جنان کثیر، اللہ کو بڑیاں جنتاں نے، اللہ نے تیرے بیٹے نوں یہ میدان بدر چ نہیں پہنچیا، ایک راہ جہاد دا راہی بن گیا ہے، رستے اندر انہوں تیر لگیا تے شہید ہو گیا ہے۔ نہیں ام حارثہ پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، تیرا بیٹا شہید ہویا ہے، شہادت دے درجے تے فائز ہویا ہے، تے اللہ کو بڑیاں جنتاں نے، اللہ نے تیرے بیٹے نو او جنت دیتی ہے جڑی سب تو اعلی جنت ہے، جس جنت دی چھت اللہ دا عرش ہے۔ اللہ نے تیرے بیٹے نو اعلی جنت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام نے سونے پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کے مسلمانہ دے ہمدردی اور خیر خائی کی دیئے، جذبہ جہاد پروان چڑھایا ہے، اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے۔ آج بھی انہاں جذبات دی ضرورت ہے، کفر دے خلاف کھڑے ہون دی ضرورت ہے، اور انہاں مظلوم مسلمانہ دے نال ہمدردی اور خیر خائی دے جذبات رکھنے دی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے جوڑا اللہ دے راستے چ پیش کر دیتا، 2 بیٹے اللہ دے راستے چ قربان کر دیتے، یا 2 نوٹ اللہ دے راستے چ دے دیتے، یا 2 پلاٹ اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتے، اللہ دے راستے یا 2 جانور قربان کر دیتے، جوڑا دے دیتا
دیتا. قیامت والے دن جنت دے دروازے تو آواز لگے کہ جنت چ داخل ہو جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جہاد کرے گا باب الجہاد جو آواز لگے کہ جنت چ داخل ہو جاؤ. جڑا بندہ روزے رکھے گا روزے رکھنے والے نو باب الریحان والے دروازے جو آواز لگے گی جنت چ داخل ہو جاؤ. زکاتاں دین والے نو باب الزکات جو آواز لگے گی جنت چ داخل ہو جاؤ. تے نمازاں پڑھنے والے نو باب الصلاۃ جو آواز لگے گی جنت چ داخل ہو جاؤ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما نے عرض کر دے سونے محبوب جی کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنوں جنت دے اٹھیاں دروازے چوں آواز لگے. آپ فرماندے نے ہاں ہاں میری امت ابو بکر صدیق ہی ایسا شخص ہے جنوں جنت دے اٹھاں دروازوں وچوں آواز لگے. کیوں کیوں اٹھاں دروازے چوں آواز لگے گی؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالی روزے رکھ کے جنت میں جان دا انحصار نہیں کیتا, خالی نمازیں ہی نہیں پڑھیاں, خالی جہاد نہیں کیتا, بلکہ انہوں نے سونے پیغمبر دی ہر آواز سے لبیک کیا ہے. جتھے نبی علیہ السلام نے کھڑا کرتا کھڑے ہو گئے, جتھے بٹھالتا بیٹھ گئے, جتھے سونے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے کہ نماز واسطے جمع ہو جاؤ نماز واسطے جمع ہو گئے, جہاد کا اعلان ہو گیا میدانات جمع ہو گئے, انفاق کے فی سبیل اللہ دی آواز لگائی. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال لے آ کے سونے پیغمبر دے قدماں وچ ڈھیر کر دیا. انہوں نے سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن دا حق ادا کر دیتا. دعا کرو اللہ سانو بھی صحابہ اکرام جیسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ سانو ویسا جذبہ ویسی ہمدردی خیر خائی ساڈے دلاں وچ پیدا فرمائے. اور جویں انہوں نے کلمہ پڑھیا اللہ سانو ان جی کلمہ پڑھ کے کلمے دے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تے میں تہاڈا ایمان تازہ کردا جاواں. کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے, کہندے نے پیارے یونس نے کلمہ پڑھیا جا وچ مچھی دے پیٹ دے تڑیا. پیارے یونس نے کلمہ پڑھیا جا وچ مچھی دے پیٹ دے تڑیا. حکم ہویا سی کٹ دے بار کلمہ انج پڑھی دا یار. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے, اللہ پاک ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے. جناب یونس علیہ السلام نے کیڑی دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری امت دا پریشان تو پریشان جناب یونس علیہ السلام والی دعا پڑھے گا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ماہ رمضان دا آخری اشرا جڑا ہے بڑے قیمتی لمحات قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں. جڑے اعتکاف بیٹھے ہو بھی تے جڑے نہیں بیٹھے ہو بھی اے ذکر اذکار کرتے رہو. صبح شام نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 10 دفعہ صبح درود پاک پڑھتا ہے 10 دفعہ شام درود پاک پڑھتا ہے حلت لہ شفاعت یوم القیامہ. آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں محمد کی سفارش فرماؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سمندر تے جگ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کروا دے گا. آپ نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام 10 دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ انہوں اولاد اسماعیل وچوں 4 غلام آزاد کرنے دے برابر ثواب عطا فرمانا. جے اللہ توفیق دے 100 دفعہ پڑھن دی اے جملہ توحید لا الہ الا اللہ جے 100 دفعہ پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا دے اعمال جو اللہ دے ہاں پیش ہوتے نے تے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اینے 100 دفعہ وظیفہ کیتا ہے اے لا الہ والا کلمہ پڑھیا ہے یا اللہ ساری دنیا تو سب تو زیادہ نیک اعمال اینے کیتے ہیں. سب تو زیادہ نیک اعمال ہوندے اللہ دے ہاں پیش ہوتے نے جڑا 100 دفعہ پڑھتا ہے. تے نبی علیہ السلام نے ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ 2500 حدیثاں دی حافظہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں نے میں پوچھا سونے محبوب جی اگر میں آخری اشرا پا لواں تا کراتا لیلۃ القدر پا لواں کیڑی دعا پڑھاں؟ آپ فرماتے نے پڑھیا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معافی پسند کرنا مینوں بھی معاف فرما. ساڈی تے کوئی دعا ہوندی نا مولوی صاحب کام کرو دعا کرو ساڈا کام چل جائے دعا کرو کام چل جائے. وہ کام چلے نہ چلے انہیں تے بندہ آپ چل جاتا ہے. بھی دعاواں ہو گئی تے قرآن چاہیے کرنیاں چاہیے. ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کول اولاد کوئی نہیں تے نبی علیہ السلام نے نہ قیمتی گھڑیاں رہے نہیں فرمایا اولاد مانگ لے. ہاں منگنیاں چاہیے باقی دعاواں لیکن جی میں بات عرض کرن دیا ایک اتنی قیمتی دعا ہے. ماں جی عائشہ حضور نے یہ نہیں فرمایا
تو اولاد مانگ لویں، جے لیلۃ القدر مل جائے رزق مانگ لویں، زیورات مانگ لیں، بینک بیلنس مانگ لیں، جائیداد مانگ، کوئی چیز نہیں. آپ فرماندے نے اے دعا منگی یا اللہ تو معافی نو پسند کرنا مینوں معاف فرما، کیونکہ اللہ نو ایک جملے پسند ہی بڑے نے. مستدرک حاکم دے الفاظ نے ایک بندہ 70 سال اللہ دی بات کرتا رہے. کتنے سال؟ 70 سال. اسی تے رمضان دے روزے رکھ لئیے نا، ادھر چاند نظر آندا ہے، یہ چاند دی رات ہوندی ہے، ادھر ٹوپی گیا، مسلح گیا، تسبیح گیا، ادھر شیطان کھولتا ہے، ادھر اسی بھی کھول جاندے. لو جی گیا ساڑیاں ساریاں بات اسی جی رمضان دی بات کر لیے، رمضان دا مہینہ معاف ہو گیا ساڈے کول. نہیں محترم بھائیو، ماہ رمضان ساری تربیت کرنا ہوتا ہے کہ جی اسی رمضان اندر نیک عمل کر رہے ہیں، اسی 12 مہینے پوری زندگی انشاءاللہ انج نیکیاں کرنیاں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اے بندہ 70 سال عبادت نے کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیتا، تیری زبان تے لفظ نکلے رب اغفر لی، کی پڑھدا ہے؟ یا اللہ میں معاف فرما دے. یہ دعا مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 2 سجدے دے دوران درمیان پڑھنے والی دعا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین دے اندر نقل فرمایا ہے. انہاں دا جڑا بھی مرید آندا سی انہوں نماز جو سکھاندے سن تے نال دسدے سن کہ سجدے تے تھا دوسرا سجدہ نہیں دینا، بلکہ ایک سجدہ تے ایک تے بیٹھنا ہے تے دوسرے سجدے تو پہلے 2 سجدے دے درمیان رب اغفر لی پڑھنا ہے. کی پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی، یا اللہ میں معاف فرما دے. مستدرک کے حاکم دے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 سال نے عبادت کی ہے، زبان تو رب اغفر لی نکلیا. اللہ بڑے راضی ہوئے، وہ تو آواز آندی میرے بندے 70 سال عبادت کر کے بھی معافیاں منگی جانا ہے، تینوں 70 سال دی عبادت نے وہ مقام نہیں دیتا جڑا ایک بار رب اغفر لی نے مقام دے چھڑیا. او پیارے یونس نے کلمہ پڑھیا، جا وچ سی مچھی دے پیٹ دے تڑیا، حکم ہویا سی کٹ دے بار، کلمہ انج پڑھی دا یار، کلمہ انج پڑھی دا یار. پیارے موسیٰ نے کلمہ پڑھیا، جا وچ سی دریا دے بڑھیا، لنگیا صحیح سلامت پار، کلمہ انج پڑھی دا یار، کلمہ انج پڑھی دا یار. میرے سونے نبی نے کلمہ پڑھیا، مار پلاک براق تے چڑھیا، لنگ ستی اسمانہ پار، کلمہ انج پڑھی دا یار، کلمہ انج پڑھی دا یار. پیارے ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، مال سارا لیا نبی کے تریا، سونے ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، مال سارا لیا نبی کے تریا، کار آیا سی باؤکر مار، کلمہ انج پڑھی دا یار، کلمہ انج پڑھی دا یار. دعا ہے جو میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ تھوڑے سامنے پیش کیتے ہیں. اللہ میرے سب کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. جو اعمال دی قبولیت دی شرائط نے اللہ پاک سانوں ان دے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.